الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں ان کی مثال دی گئی کہ وہ لوگ اپنے لیے جو کچھ چن رہے ہیں کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے. یہ لوگ اپنی خواہشات کے اپنی سوچوں کے غلام بن گئے. انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کے اندر کے حال کو بھی
یہ مثالیں سمجھداروں کے لیے ہیں، علم والے ہی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے جو نادان ہیں، ناواقف ہیں، بے علم ہیں، وہ حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین حق بنائے ہیں، یہاں حق سے مراد حکمت ہے۔ اب کوئی وہ حدیث پڑھے کہ اللہ کے سوا سب باطل ہے، تو وہاں باطل سے مراد فانی ہے، فنا ہونے والا۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کر کے مومن ہی اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ذکر ہوا کہ بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں غور کر کے اللہ تعالی کو پہچانتے ہیں اور معرفت الہی، اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ 21واں پارہ شروع کرنے سے پہلے دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنے لوگوں نے اپنے فرضی معبود بنا لیے، خواہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر یا مظاہر قدرت، مظاہر قدرت کا مطلب جن چیزوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، وہ سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا، آگ، جنہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کو معبود بنا لیا، اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، وہ لوگ مکڑی کے گھر والے، جیسے مکڑی کا گھر ہوا آنے سے اڑ جاتا ہے، اسی طرح ان کے بھی خیالات، ان کے بھی عقیدے ہیں۔ میں نے یہاں آپ کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارے وہ مخالفین جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم قبروں کی پوجا کرتے ہو یا نبی ولی کی، تو اس کا واضح جواب ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت کرتے نہیں، کسی نبی ولی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بتوں کے بارے میں ہمیں تعظیم کا بھی نہیں کہا گیا، نبی ولی کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ بہت سے فرق ہیں، بار بار بیان کرتا ہوں، جنہوں نے نہیں ماننا ان کی ضد اسی طرح ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، اللہ کے نزدیک جب ہم مشرک نہیں تو ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہم نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی پوجا، عبادت، پرستش نہیں کرتے۔ نبیوں ولیوں میں بھی کمال اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے۔ نبی ولی کو مخلوق مانتے ہیں، کسی طرح اللہ کا شریک یا اللہ کے مثل یعنی اللہ جیسا نہیں مانتے۔ تو یہ دو باتیں اس لیے کی کہ بیان ہوا، میں دوہرا دی ہیں، میں نے تفصیل میں آپ کو سنا چکا۔ اب 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔